امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر تشریف لائے، اور یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو جناب عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اپنے استاد کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ مل کے مسجد میں جائیں۔ راستے میں انسان کو مسئلہ پوچھ لیتا ہے، کوئی آیت پوچھ لیتا ہے، کوئی حدیث پوچھ لیتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے؟ کہنے لگے ابھی نہیں نکلے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود جب گھر سے باہر نکلے، ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، ان کے عبد الرحمن کے بابا، عبد الرحمن کے ابا ابو عبد الرحمن، میں نے آج کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے۔ انی رأیت فی المسجد آنفا امرا لم ارى من قبل ولم ارى والحمد للہ الا خیرا۔ الفاظ صحابی کے دھیان سے سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد الرحمن، میں نے کوفہ کی مسجد میں ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے، یہ کام پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو کام میں نے دیکھا ہے الحمدللہ خیر کا کام ہے، اچھا کام معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھتے جائیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، جو کام دیکھا ہے پہلی بار دیکھا ہے، اور ان کا ذاتی تبصرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو کام میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم بھی جس نئے کام کو دیکھتے ہیں عبادت میں، ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے جی، لوگ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں جی، لوگ درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں جی، لوگ یہ کر رہے ہیں جی۔ یہ نہیں دیکھتے ہم کہ درود شریف پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرتے جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، نیا کام جو تم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اور انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، دائرے بنائے ہوئے ہیں، ہر گروپ اور دائرے کا ایک لیڈر ہے، ایک امیر ہے، ایک مسئول ہے۔ وہ مسئول، وہ امیر اپنے گروپ والوں سے کہتا ہے، ہر ایک سے باری باری کہتا ہے، حللوا 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ۔ پہلا آدمی 100 دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ دوسرے سے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے، چوتھا بھی کہتا ہے، 10 کے 10 آدمی یہ کام کرتے ہیں، اور 7 کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر گن رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے، یہ ورد ختم ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے سبحوا 100 مرتبہ کیا کہو؟ سبحان اللہ کہو۔ یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے، باری باری سب کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کبروا 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ کام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، بلکہ بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن دیکھتے جائیے، چونکہ اس کو نئی شکل دی گئی ہے، نیا انداز اختیار کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے یہ انداز کبھی اختیار نہیں کیا کہ وہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوں، ورد شروع کیا ہو، ایک امیر مقرر کیا ہو، کنکریاں آگے رکھی ہوئی ہو، وہ باری باری کہے تم کہو تم کہو۔ ایسا کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا، یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ فتویٰ آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، میری اور آپ کی ناقص عقل کہے گی اس میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہے، مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دل بھی لگا رہے گا، اکتائیں گے بھی نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ تم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ پھر جب تم نے یہ نیا کام دیکھا تو تم نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں اس معاملے میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود ان کو لے کے چلے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی ایسے دائرے اور گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر دائرے کا گروپ لیڈر ہے، اور اجتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں، یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کا رد عمل کیا ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو شاباش دی؟ کیا ان کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا ان کو انعام دیا؟
کیا ان کے حق میں اچھے کلمات کہے؟ کیا انہیں خراج تحسین پیش کیا؟ یا معاملہ اس کے برعکس تھا؟ عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کنکریاں ہمارے پاس ہیں، اس کے اوپر ذکر کو گنتے ہیں، باری باری گروپ بنا کے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا کہا؟ ویحکم امت محمد ما اسرع حلقتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر۔ کہا ہائے افسوس تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچتے جائیں، جس کام کو آپ اچھا سمجھ رہے تھے آپ سب اور میں بھی، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ما اسرع حلقتکم، تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ ابھی تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا وہ موجود ہیں، متوافرون کثرت سے موجود ہیں۔ ابھی تو وہ کپڑے جو اللہ کے رسول پہنتے رہے وہ سیدھا نہیں ہوئے، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی تو وہ برتن جن میں آپ کھانا کھاتے رہے وہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے اتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر مزید کہا والذی نفسی بیدی انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتحوا باب ضلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جو کام کر رہے ہو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک فتویٰ لگے گا، دو فتووں میں سے ایک فتویٰ لگے گا، یا اس کے اوپر فتویٰ یہ لگے گا کہ تم نے دین کا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جس کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بتائیے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نیکی کا وہ راستہ تلاش کر لیا نعوذ باللہ جو اللہ کے رسول کو بتانا نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ فتویٰ لگائیں گے کہ گمراہی کا دروازہ ہے؟ وہ آگے سے قسمیں کھانے لگے، کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ برا نہیں ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ آج لوگوں کو جب ہم بدعتوں سے روکتے ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم غلط کام نہیں کر رہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم دین تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو دین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے کہا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے آگے سے کیا کہا؟ دھیان سے سن لیجئے، اس کو اصول بنا لیجئے، ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیجئے، سنہری حروف سے لکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمل اللہ کے رسول نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا تھا اور بدعت کے اوپر چل رہے تھے، ایک دن آیا جب ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں خارجیوں سے لڑ رہے تھے، دین سے بغاوت کرنے والوں سے لڑ رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے اوپر تیر چلا رہے تھے، نیزے چلا رہے تھے۔ جو بدعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ پھر گمراہی میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گمراہی سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان بدعتی کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، ان کو نیکی کے کام سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے غور کیجیے، اب چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک میری باتیں آپ نے بڑے تحمل سے سنی ہیں، اب جب مثالوں کی باری آئے گی تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ میں سے بھی کئی دوست ملوث ہوں گے، پھر شاید آپ کو کام اچھا نہ لگے، لیکن دھیان سے سن لیجئے اور ان احادیث کی روشنی میں فیصلہ کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ممالک میں فرض نمازوں کے فوراً بعد
यकदम आवाज बुलंद होती है, लोग क्या कहते हैं, वजीफा करते हैं किस चीज का, हु, या क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपसे पूछा जाए, आपने कहना है माशाल्लाह नमाजी हैं, अच्छे लोग हैं, नमाज उन्होंने पढ़ी है, उसके बाद अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इसमें जुर्म क्या है, गुनाह क्या है, गलती क्या है? मेरे भाई, गलती ये है कि इस अमल के ऊपर जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैंप नहीं है, मोहर नहीं है। वो कैसे? पहले हु की तरफ आ जाएं। हु का माना क्या है मेरे भाइयों? हु का माना क्या होता है अरबी में? वो। ये कौन सा जिक्र है? वो ये कौन सा जिक्र है? ये किसका जिक्र हो रहा है? ये कौन है जिसका नाम लेने से शर्माते हैं, नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं और मुसलसल जिक्र किए चले जा रहे हैं, वो। ये क्या है? क्या ये दीन को खेल तमाशा बनाने के मुताबिक नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये विर्द और ये वजीफा सिखाया है? क्या आपके सहाबा इकराम ने ये वजीफा किया है? ताबेईन में से किसी ताबेई ने ये वजीफा किया है? उनसे पूछो वो से मुराद कौन है, कहते हैं अल्लाह। अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? अगर वो से मुराद अल्लाह है तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? कितने एहतमाम से तुम ये वजीफा करते हो और इसके ऊपर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, स्टैंप नहीं है, ये बिदअत है। आगे आ जाएं। आप कहेंगे चलें ये तो आप नहीं मानते, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या हर्ज है? मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल सही है। ऐसे ही कुछ दोस्त सिर्फ अल्लाह का वजीफा करते हैं। पहले मैं सिर्फ अल्लाह की बात कर लूं। कुछ लोग सिर्फ अल्लाह का वजीफा करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी बात भी कर ली जाए। अब इसके बारे में आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे अब तो आपका इतराज खत्म हो गया, आप तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अब तो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, अब तो वो नहीं कह रहे, अब तो इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, हमें इसके ऊपर भी इतराज है। क्यों इतराज है? इतराज इसलिए है कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा कभी नहीं किया। आप पूरी बात करते थे, आप कहते थे अल्लाहु अकबर, पूरी बात करें अल्लाहु अकबर, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। आप कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज से पाक है। आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। सिर्फ अल्लाह का वजीफा, सिर्फ अल्लाह का जिक्र जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, इसलिए ये भी बिदअत है। अब आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ। अब ला इलाहा के बारे में बता चुका हूं, ये तो वजीफा है, बहुत अच्छा वजीफा है, अल्लाह का जिक्र है, तौहीद का ऐलान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हर नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के फौरन बाद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करते थे या कोई और वजीफा करते थे? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद आप कहते थे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। उसके बाद आप कहते रब्बी अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। उसके बाद आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। आप ये पूरा वजीफा करते, फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते, तीनों कुल आप पढ़ते, फिर आप अल्लाहु अकबर को 33 मरतबा कहते, सुभान अल्लाह 33 मरतबा कहते, ला इलाहा 33 मरतबा कहते। ये सारे जिक्र अस्कार नमाज के फौरन बाद आप करते। इन तमाम को छोड़ के अपनी तरफ से कोई और वजीफा शुरू कर देना क्यों? क्या वो वजीफे पसंद नहीं है जो नमाज के फौरन बाद अल्लाह के रसूल करते थे? और फिर क्या जो वजीफे अल्लाह के रसूल करते थे वो अलग अलग करते थे या इज्तिमाई तौर पे करते थे? हर आदमी अपना अलग अलग करता था, एक आवाज के साथ नहीं करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो सारे वजीफे पीछे कर दिए गए हैं, वो सारे अज़कार पीछे कर दिए गए हैं जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद करते थे। उसकी जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा ऊंची आवाज से लोग कहते हैं, एक आवाज के साथ इज्तिमाई तौर पे, और ये मेरे भाइयों बिदअत है, गलत है। नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने अज़कार बताए हैं, सहाबा इकराम ने आपके अज़कार बताए हैं, पहले वो कहें उसके बाद कोई और काम करें। ऐसे ही मेरे भाइयों रोजे की नीयत है, नमाज की नीयत है, इत्काफ की नीयत है। नमाज की नीयत करते हुए भाई क्या कहते हैं, पीछे से इमाम के
رکھتے ہیں اتنی منہ طرف قبلہ کے، اور روزے کی نیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. اور اعتکاف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی سنت کی نیت کی. میرے بھائیو، یہ نیت کس نے سکھائی ہمیں؟ کیا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر آپ نے سکھائی ہے تو سر آنکھوں پہ. لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یا روزے کی یا اعتکاف کی نیت سکھائی ہو. کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں آتا ہو آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام میں سے کسی نے نماز کی اس انداز میں نیت کی ہو، روزے کی نیت کی ہو، اعتکاف کی نیت کی ہو. میرے بھائیو، نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ارادہ، دل کا ارادہ، دل کا پروگرام. نیت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، کانوں سے نہیں، سنا کانوں سے جاتا ہے، ناک سے نہیں، سونگا ناک سے جاتا ہے، ہاتھوں سے نہیں، پکڑا ہاتھوں سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں. ایسے ہی بالکل نیت میرے بھائیو دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ نیت لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، جبکہ آپ نے یہ نہیں سکھائی. نیت بہت ضروری ہے میرے بھائیو، لیکن ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا نیت ہے؟ دل میں آپ کو پتا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ہوں، میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں 10 دن کے لیے، اتنے دنوں کے لیے. یہ آپ کو دل میں پتا ہو. لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے میرے بھائیو، صاف صاف بدعت ہے. ایسی بدعت ہے جس کا حوالہ آپ کو 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی نہیں ملے گا، نہ ان کے استادوں سے ملے گا، نہ ان اماموں سے ملے گا جو ان کے ساتھ مل کے پڑھتے رہے. یہ بہت بات کی ایجاد ہے. جو بہت بات کی ایجاد ہو اس کو دین کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت کہلاتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائیو، آپ میں سے کئی دوست سلام لے کے آئے ہوں گے. میرے دوستوں نے کہا جی وہاں روضہ پہ جا کے سلام کہہ دینا. میرے رشتے دار نے کہا وہاں جا کے سلام کہہ دینا. اور آپ کسی کے پاس 100 سلام ہوں گے، کسی کے پاس 150، کسی کے پاس 200. اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو کئی دوست موبائل بھی کھول لیں گے، کہیں گے اپنے دوست سے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں، خود سلام پڑھ لو. میرے بھائی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے، وہ جب عمرہ کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، پھر مدینہ میں آتے تھے، یہاں پہ آ کے دوسروں کا سلام پیش کرتے تھے؟ کبھی نہیں آپ کو یہ چیز ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد ٹھیک تھے، وہ بدعات سے دور تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوننی عن امتی السلام. اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ چل پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. تو سلام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، انسانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس لیے وہ سلام پڑھتے تھے، فرشتے پہنچا دیتے تھے. ان میں یہ چکر نہیں تھا کہ کسی انسان سے کہیں کہ تم جا کے میرا سلام پڑھ دینا. لیکن جب ہمارے عقائد کمزور ہوئے، دینی معلومات میں کمزوری ہوئی، تو ہم نے بدعات کے راستے اختیار کر لیے. ایسے ہی یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو وہاں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرو گے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، 3واں، 7واں، 40واں، برسی، یہ سارے کام بدعت ہیں میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے رہے، قرآن پاک موجود تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا، ہم سے کہیں زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی 3واں نہیں منایا، 7واں نہیں منایا، 40واں نہیں کیا، برسی نہیں کی. یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے. اور ہم بڑے زور و شور سے دین کے نام پہ یہ بدعات کرتے ہیں، اور جو سمجھائے اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو دین کا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں. ایسے ہی شبان کی 15ویں رات کو شب برات منانا، رات کو جاگنا، خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا، میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں کیا.
رجب کی 27ویں رات کے بارے میں سمجھنا کہ اس رات میں راج ہوا تھا اور پھر اس رات کو بطور جشن کے منانا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، عبادت خصوصی طور پہ کرنا، میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے۔ یہ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کام نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پہ منانا، اس میں بنگڑے ڈالنا، جلوس نکالنا، نمازیں خصوصی طور پہ ولادت کی وجہ سے پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت بعد میں سارے کام ایجاد ہوئے ہیں، بہت بعد میں یہ کام گھڑے گئے ہیں، دین کا حصہ ان کو بنایا گیا ہے، لیکن میرے رب نے کہا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میرے رب نے لی ہے۔ لوگ بدعتیں ایجاد کرتے رہیں گے اور علماء حق بیان کرتے رہیں گے کہ یہ دین نہیں ہے، اس چیز کو بعد میں گڑا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کو ٹائم دیں، تحقیق کریں، دین کے بارے میں پڑھیں، اور جتنے وہ کام جو بعد میں ایجاد کیے گئے ان سے دور رہیں، ان سے اجتناب کریں، دین کے صرف وہی کام بار بار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، جن کے اوپر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ درود کو لے لیں، درود پڑھنا آپ کے اوپر بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے اوپر جتنا درود پڑا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا درود 24 گھنٹے پڑھیں یا کسی مخصوص وقت میں؟ میرے بھائی 24 گھنٹے پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملے پڑھیں۔ اور اگر درود پڑھنے کا ٹائم خاص کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے، تو اس کا حق حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے یہ حق استعمال کیا۔ آپ نے کچھ ٹائم مخصوص کیے ہیں درود شریف کے، مثلا آپ نے کہا کہ ہر اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کہا نماز میں تشہد کی حالت میں میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کہا جمعہ کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے ہمیں جو دعا بتائی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، وہ اگر مکمل پڑھیں تو اس میں بھی آپ کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، آپ کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں دی ہیں میں نے آپ کو درود و سلام کا وقت خاص کرنے کی۔ تو جو اوقات خاص کیے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اوقات سر آنکھوں پہ، ان کو خاص کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر اذان کے بعد آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی میرے جیسا اٹھے اور وہ کہے کہ نیا ٹائم تلاش کر کے جی اس ٹائم بھی آپ کے اوپر خصوصی طور پہ درود پڑھنا چاہیے، تو کیا میرے بھائیوں آپ یہ بات مان لیں گے؟ نہیں میرے بھائی، کبھی نہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کئی ممالک میں اذان سے پہلے درود و سلام ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے یہ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اور اذان کے بعد جو ٹائم اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس میں درود پڑھنے کا وہ اہتمام نہیں ہے، وہ التزام نہیں ہے، وہ دلچسپی نہیں ہے جو اذان سے پہلے دلچسپی، اہتمام اور التزام ہے۔ اب آپ اسے کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ اسے بدعت کہا جائے گا۔ درود پڑھنا 24 گھنٹے درست تھا، نیکی کا کام تھا، مستحب تھا، لیکن جب آپ نے ایک ٹائم خاص کر لیا اس کے لیے اور اس کا اہتمام ہونے لگا، اس کا التزام ہونے لگا، اس میں دلچسپی سارے لوگ لینے لگے اور ایسے منظر ہو گیا جیسے یہ ٹائم آپ نے بتایا ہو، تو یہ ٹائم جو ہے اس ٹائم پہ درود پڑھنا کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا۔ میرے بھائی درود پڑھنے کے منکر نہیں ہیں، بلکہ درود کو نئی شکل دینے کے منکر ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی جو کچھ محرم میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، محرم میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن محرم کے پورے مہینے میں ہمارے ہاں گھوڑے نکلتے ہیں، گھوڑوں کی ایسے تعظیم کی جاتی ہے نعوذ باللہ جیسے وہ بھی کوئی مشکل کشا ہو، جیسے وہ بھی کوئی حاجت روا ہو، اور علم بلند کیے جاتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ سارے کام میرے بھائیوں کیا ہیں؟ یہ بدعت ہیں اور دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔